کیونکہ اب سے پہلے بھی دونوں سائڈز نے اپنے اپنے دائرے کے اندر رہتے ہوئے مذاکرات کی کچھ بات کی، لیکن نہ پی ٹی آئی اپنے دائرے سے باہر نکلی، نہ حکومت اپنے دائرے سے باہر نکلی، اور ہم نے دیکھا کہ ان دونوں کے درمیان ایسی خلیج ہے جو ہر دفعہ بات شروع تو کرتی ہے لیکن اس کو ختم کر دیتی ہے۔ اس حد تک تو میں صرف اتنی آپ کی اجازت سے گزارش کروں گا کہ پاکستان میں سیاسی ڈائیلاگ ہونا چاہیے، ابھی نہیں، گزشتہ کل میں ہونا چاہیے، گزشتہ کل نہیں، گزشتہ مہینے ہونا چاہیے تھا، گزشتہ مہینے نہیں، گزشتہ سال ہونا چاہیے تھا۔ پاکستان ایک ایسی عجیب سے وقت سے گزر رہا ہے جہاں پہ ہمیں اپنی جو اسٹیٹ کی گورننس کے انسٹیٹیوشنس ہیں، میں اگر ہمارے عسکری اداروں کو ایک طرف ہم سائڈ پہ بھی چھوڑ دیں، ہمارے جو سویلین انسٹیٹیوشنس ہیں ان کے اوپر سے لوگوں کا اعتبار اٹھتا چلا جا رہا ہے۔ آج آئی جی اسلام آباد کہیں کہ فلاں شخص چور ہے، یا یہ دہشت گرد ہے، یا یہ کسی شر پسند عناصر ہے، تو آئی جی اسلام آباد کی بات کے اندر کوئی کریڈیبلٹی نہیں رہ گئی، لوگ سن کے دوسری طرف منہ کر دیں گے، وہ اپنی تحقیق کرنا چاہیں گے، کیونکہ انسٹیٹیوشنز کی جن اداروں کے تھرو حکومت اپنا کام کرواتی ہے اس کی عوام میں کریڈیبلٹی کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح اگر آپ دوسری طرف بھی دیکھ لیں، لیکن پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے اندر بھی ایک کریڈیبلٹی کا فقدان ہے۔ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بات کرتے ہیں اور پی ٹی آئی کی اپنے فالوورز کو اس کے اوپر یقین نہیں ہوتا، وہ کبھی علی امین صاحب کی رکھوالی کر رہے ہوتے ہیں، کبھی سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں، کبھی نالاں ہو رہے ہوتے ہیں کہ لیڈرشپ کہاں ہے، ہم تو اپنے ڈیمانڈز عمران خان صاحب کے کہنے پہ منوانے کے لیے نکلے ہیں۔ ایسی سچویشن میں جہاں دونوں طرف کریڈیبلٹی کا فقدان ہو، اس کو آپ کیسے سیاست کے اندر کسی بہتری کے لیے استعمال کریں گے؟ صرف ایک طریقہ ہے کہ آپ ڈیمونسٹریٹ کریں کہ واقعی کوئی پروڈکٹیو ڈائیلاگ ہو سکتا ہے۔ حکومت بھی یہ ڈیمونسٹریٹ کرے جس کی زیادہ رسپانسبلٹی ہے، کیونکہ حکومت کا کام ہے کہ اس میں کچھ اسٹیبلٹی لے کے آئے، کوئی ملک کو آگے لے کے جائے، اور اپوزیشن کی طرف سے بھی جب تک لوگوں کو آپ کی کسی سولوشن کے اوپر کریڈیبلٹی نہیں ہوگی، لوگ اعتبار نہیں کریں گے، اس وقت تک یہ ڈسکنیکٹ جس میں ایک پاکستان کی عوام کی بہت بڑی پرسنٹیج ان کی کچھ ڈیمانڈز ہیں، وہ ان ڈیمانڈز کے لیے ٹیئر گیس کھانے کو تیار ہیں، سردی کے اندر باہر سڑک پہ سونے کو تیار ہیں، ربر بلٹس فیس کرنے کو تیار ہیں، خون بہانے کو تیار ہیں، لیکن کوئی چینل نہیں نظر آ رہا جس کے تھرو ان ڈیمانڈز کو میٹ کیا جائے، نہ گورنمنٹ کی سائڈ پہ نہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی سائڈ پہ۔ پی ٹی آئی بھی اتنی سنجیدہ ہے بات چیت میں، اس لیے کہ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے، یہ تو برملا اس چیز کا اظہار کرتے ہیں، تو ان کی بھی سنجیدگی کے اوپر کوشچن تو ہے۔ دیکھیے میں تو اس ڈیوائیڈ کا اتنا قائل نہیں ہوں۔ پی ٹی آئی کے کچھ مسائل ہیں جو حکومت سے ریلیٹ کرتے ہیں، پی ٹی آئی کو وہ مسائل حکومت سے بات کرنی چاہیے، اکاؤنٹیبلٹی کے آپ نے غلط کیسز کیوں بنائے ہوئے ہیں، آپ نے یہ کیوں کیا ہے، آپ ہمارے بندوں کے پروڈکشن آرڈرز کیوں نہیں دے رہے، ہمارے بندوں کو گرفتار کیوں کر رہے ہیں، پنجاب میں کیا بربریت ہے، یہ حکومت سے بات کرنی چاہیے۔ لیکن حکومت کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں نظر آتی، ان کے اپنے بقول ڈیفنس منسٹر صاحب کی بھی آپ نے بات سن لی، ان کے پاس فار ایگزامپل 9 مئی کے لحاظ سے کوئی اتھارٹی نظر نہیں آتی۔ حکومت یہ نہیں، کل صبح طاولہ طارڑ صاحب کھڑے ہو کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے پی ٹی آئی کو 9 مئی کے اوپر ہم نے سیٹلمنٹ کر لیا، ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ کچھ باتیں ادارے سے کرنی پڑیں گی اور کرنی چاہیے، اور کچھ باتیں حکومت سے کرنی پڑیں گی اور کرنی چاہیے۔ ہم سب پاکستانی ہیں اس کے اندر۔ یہ آرٹیفیشل ڈیوائیڈز جو ہیں، جب ملک کے اندر اس طرح کے ایمرجنسی حالات ہوں تو ان آرٹیفیشل ڈیوائیڈز کے اوپر نہیں جانا چاہیے، جس سے بات کر کے پاکستان میں آگے کا کوئی ترقی کا سولوشن نکلتا ہے، اس سے بات کرنی چاہیے۔ میں ایک چھوٹی سی یہاں پہ بریک لے لوں، بریک سے واپس آئیں گے تو پروڈکشن آرڈرز کے اوپر تھوڑی سی بات کریں گے۔ جب تحریک انصاف کی حکومت تھی تو کافی شخصیات کو قومی اسمبلی میں، سینٹ میں لایا گیا پروڈکشن آرڈرز پہ، لیکن آج کل پروڈکشن آرڈرز کیوں جاری نہیں ہو رہے؟ بیرسٹر سعد رسول صاحب، اب پروڈکشن آرڈرز کی ہم پروگرام سے پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ اعجاز چودھری صاحب ہیں، وہ سینیٹر ہیں، 1.5 سال تقریباً ان کو ہونے والا ہے، ان کا پروڈکشن آرڈر جاری نہیں ہو رہا۔ ماضی میں جس وقت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی، آصف زرداری، سعد رفیق، حمزہ شہباز، شاہد خاقان عباسی، احسن اقبال، سید خورشید شاہ، فریال تالپور، آغا سراج دورانی، MQM کے رہنما جاوید حنیف، اور آخری دنوں میں تو علی وزیر صاحب کو بھی لے آگے تھے ووٹ ڈالنے کے لیے، حکومت کے خاتمے کے لیے۔ اب یہ پروڈکشن آرڈر کا جاری نہ ہونا، یہ پیورلی ایڈمنسٹریٹو معاملہ ہے، یا اس میں بھی آپ کو سیاست نظر آ رہی ہے، یا اس میں بھی حکومت کا یہ ہے کہ جناب ان کو ہم نے پنش کرنا ہے تو لہٰذا پروڈکشن آرڈر جاری نہیں کریں گے؟ دیکھیے علی وزیر صاحب والا جو آپ نے پروڈکشن آرڈر کہا، یہ تو میرا خیال ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس ان کو بلایا گیا تھا، تو جب سندھ ہاؤس کے اندر بھی لوگ موجود وہ پی ٹی آئی نے بھی ویسے ان کا پہلے جاری نہیں کیا تھا، جب وہ تو حالات بدل گئے تھے تو پھر ان کا جاری ہو گیا تھا، بس ہو گیا۔
میں اظہر صاحب آپ کو گزارش کروں کہ مجھے وہ دن یاد ہیں، آپ کو بھی یاد ہوں گے، جب ٹیلی ویژن کے اوپر سب سے بڑی خبر یہ تھی کہ آج فلاں کا پروڈکشن آرڈر جاری ہو گیا، آج فلاں کا پروڈکشن آرڈر جاری ہو گیا. ایسے لوگ جن کو بیلز نہیں مل رہی تھیں وہ پروڈکشن آرڈرز کے اوپر 2 ہفتے 3 ہفتے پارلیمنٹری لاجز کے اندر آصف زرداری صاحب تو آئے تھے اور انہوں نے حامد میر صاحب کو انٹرویو بھی دے دیا تھا پر وہ انٹرویو رک گیا تھا بعد میں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک قیدی کا جناب اس طرح انٹرویو چلا. اور لوگ ہفتوں مہینوں پارلیمنٹری لاجز کے اندر رہے. میں اس وقت سوچتا تھا اپنی ناقص عقلی میں کہ جب حکومتیں بدلیں گی تو اس حکومت کے اوپر، یعنی نون لیگ کی ڈومینیٹڈ حکومت پہ، جس نے اتنا شور مچایا کہ ہمارے لوگوں کے پروڈکشن آرڈرز جاری کریں، جنہوں نے اسمبلی کے سیشنز کے اندر ہر قسم کی تقریریں کیں، واک آؤٹس کیے، اسمبلی کے فلور کے باہر اکٹھے ہو گئے، نیشنل اسمبلی کے باہر پریس کانفرنسز کیں، کہ اتنا شور مچایا کہ پروڈکشن آرڈرز جاری کیے جائیں. میں سوچتا تھا کہ جب ان کی حکومت آئے گی تو کوئی صورت نہیں کہ کوئی ایسی اپوزیشن ہو جس کے اندر پارلیمنٹیرینز جیل میں ہوں اور پروڈکشن آرڈر پہ نہ ہوں. جس طرح ہمارے بہت سارے اور بھرم ٹوٹے اس وقت کے اندر، یہ والا بھرم بھی لگتا ہے کہ ٹوٹا ہوا ہے. گزارش یہ ہے کہ معیار جو بھی سیٹ کریں، آپ یہ معیار سیٹ کر دیں کہ پارلیمنٹیرینز کو اگر کسی وجہ سے حراست میں ہوں گے تو ہم ان کے پروڈکشن آرڈرز نہیں جاری کریں گے. آپ یہ معیار سیٹ کر دیں، کوئی بات نہیں، سب کو پتہ چل جائے گا. سب کو پتہ ہوگا کہ اگر پارلیمنٹیرین جیل چلا گیا تو وہ نہ ووٹ کاسٹ کر سکتا ہے، نہ دیگر چیزیں کر سکتا ہے. اب وہ جیل میں ہے جب تک اس کی بیل نہیں ہوتی. مسئلہ پاکستان کے اندر یہ ہے کہ جب قانون کے معیار کو دوہرے طریقے سے اپلائی کیا جاتا ہے، یا اپنی دفعہ بھی یہ ڈیمانڈ نہ کرتے یا دوسروں کو بھی یہ رائٹ دے دیں. وہ شاعر نے کہا کہ خاموشی اچھی نہیں، انکار ہونا چاہیے، اور یہ تماشا اب سرے بازار ہونا چاہیے. جھوٹ بولا ہے تو اس پر بھی رہو ظفر، آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے. یا آپ خود یہ ڈیمانڈ نہیں کرتے، اور یا آپ مہربانی کر کے دوسروں کو بھی یہ چیزیں افورڈ کریں. اس طرح کی درمیان کی انفارچونیٹلی لفظ اس کے لیے منافقت کا ہی استعمال کیا جا سکتا ہے، کسی بھی سیاستدان کو زیب نہیں دیتی. میں ایک جملہ اور کہتا چلوں، ہم نے سیاست کے اندر پاکستان میں جمہوریت میں نئے نارملز کریٹ کرتی ہیں. ایسی چیزیں جن پہ ہم پہلے پلازیبل ڈینائبلٹی رکھتے تھے، ہم نے اس کو نارملائز کر دیا. فار ایگزامپل، میں بیرسٹر وکیل صاحب سے ایک جملے میں کہنا چاہتا ہوں کہ بیرسٹر صاحب کی انفارمیشن کے لیے پاکستان کے جتنے ادارے بھی ہیں آپ ان سب سے بات کر سکتے ہیں، وہ سب آپ کے تابع ہیں. کم از کم آئین اور قانون میں یہ کہنا کہ ہم فلاں ادارے سے بات نہیں کر سکتے، وہ ان کا کام ہے، یہ ہمارا کام ہے. پاکستان کے تمام ادارے حکومت پاکستان کے تابع ہیں. یہ آئین کی تحریر شدہ بات ہے. ٹھیک ہے، ڈی فیکٹو شاید آپ نہ کر سکتے ہوں، لیکن ڈی جورے پوزیشن کو کم از کم لوگوں کے سننے کے لیے ہی، کم از کم کسی ادارے کے اوپر سے یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے. تمام ادارے. مجھے ذرا مولا بخش چانڈیو صاحب نے جوائن کیا.